کھانا رکھ دیں، بریانی رکھ دیں، 6 دن کے بعد دیکھیں کیا حالت ہوگی، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا، جو پانی تھا، 100 برس اس پر گزر گئے تھے، 100 سال، 100 ایئرس اس پر گزر گئے. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں تو کھانا جوں کا توں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے دن ان کے پاس جیسا تھا، ان کی وفات کے وقت میں جیسا تھا ویسا ہی ہے، اور پانی جوں کا توں ہے. 100 سال گزر گئے. تو پیغمبر کے پاس جو کھانا ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، وہ جوں کا توں رہتا ہے. تو پیغمبر خود کیسے مر کر مٹی میں مل سکتا ہے؟ کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے نادان لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کر مٹی میں مل گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ. کوئی پیغمبر مر کر مٹی میں نہیں ملتا. الاحیاء الانبیاء احیاء. تمام انبیاء زندہ ہیں. فی قبورہم یصلون. اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو بندگان خدا، پیغمبر کا ہاتھ جس کھانے کو لگا، پیغمبر کے ساتھ جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ 100 سال جوں کا تو رہتا ہے. سبحان اللہ. فانظر الی طعامک و شرابک. میں نے 2.5 سال فریج میں رکھا ہوا، میں نے 2.5 سال فریج میں رکھا ہوا گائے کا گوشت دیکھا. جوں کا تو تھا. اور لوگ اسے کھا رہے تھے. 2.5 سال وہ فریج میں تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو کھانا پانی تھا وہ جوں کا توں تھا، بگڑا نہیں تھا، نہ اس کا مزہ بدلا تھا نہ کچھ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام سے فرماتا ہے وانظر الی حمارک. اے عزیر، اپنے گدھے کو دیکھو، اپنے دراز گوش کو دیکھو. تو حالت کیا تھی اس گدھے کی؟ وہ مر چکا تھا، اس کا چمڑا اتر گیا تھا جسم سے، اس کا گوشت گل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا. ہڈیاں رہ گئی تھیں اس گدھے کی، اور وہ ہڈیاں بھی ایک جگہ نہیں، بکھر گئی تھیں. چونکہ 100 سال کا لمبا عرصہ گزرا تھا، ہڈیاں بھی اس گدھے کی بکھری ہوئی تھی. کہیں کوئی ہڈی، کہیں کوئی ہڈی، کہیں سر، کہیں کچھ. اللہ فرماتا ہے دیکھیے، گدھا مرنے کے بعد جلدی فنا نہیں ہوتا. جسم رکھتا ہے نا، جاندار ہے، کھانا جلدی بگڑ جاتا ہے. جو چیز جلدی بگڑ جاتی ہے، جلدی فنا ہو جاتی ہے، اس چیز کو اللہ نے بقا دی. 100 سال تک جوں کا توں رہا کھانا پانی. اور یہ گدھا جو ہے کچھ باقی رہنے والا، اسے اللہ تعالیٰ نے اتنا فنا کر دیا کہ اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھیں. اللہ فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ اے عزیر تمہاری زندگی کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اللہ کی قدرت کی، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد اسے زندہ کر سکتا ہے. اور اللہ جس کھانے پانی کو چاہتا ہے رکھنا، 100 سال تک اسے جوں کا توں تر و تازہ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے ختم کرنا چاہتا ہے، اس گدھے کو مار کر اس کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں. وانظر الی العظام. اللہ فرماتا ہے کہ گدھے کو دیکھو. گدھا تو ختم ہو گیا، اب صرف گدھے کی ہڈیاں رہ گئیں. ان ہڈیوں کو دیکھو اے عزیر. کیف ننشزھا، کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں. تمام ہڈیاں آپس میں مل گئیں اللہ کے حکم سے، بکھری ہوئی ہڈیاں، اور ایک ڈھانچہ بن گیا. ثم نکسوها لحما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے عزیر، ہم کس قدر جلدی اس پر گوشت کا لحاف چڑھا دیتے ہیں، گوشت کا لباس اسے پہنا دیتے ہیں. تو ان ہڈیوں پر گوشت آ گیا، وہ ہڈیاں پرگوشت ہو گئیں. پھر اس پر چمڑا آ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پہلے سن کے مان رہے تھے، اب دیکھ کے مان رہے ہیں. تو اللہ کیا کرتا ہے؟
جس پر کرم کرتا ہے اسے پہلے سنا کر ماننے والا، سن کر ماننے والا بناتا ہے، اس کے بعد دیکھ کر ماننے والا بناتا ہے۔ سن کر ماننے والا علم الیقین رکھتا ہے، سن کر ماننے والے کو علم الیقین ملتا ہے، دیکھ کر ماننے والے کو عین الیقین ملتا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا وہ گدھا کیا ہو گیا؟ وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین، جب یہ بات ظاہر ہو گئی، قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں نے کہا تھا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح پھر آباد کرے گا، کیسے یہ بستی آباد ہوگی؟ اب میں دیکھ کے جان رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے، آباد کو برباد کر دے۔ بستی یروشلم کی، بستی بیت المقدس کی برباد بھی اللہ ہی نے کی تھی، بخت نصر کے ذریعے سے۔ آباد بھی اللہ چاہے گا تو آباد کر دے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں یروشلم کی بستی آباد ہے، صدیوں سے آباد ہے۔ یہ آباد کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا۔ اچھا، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جب عزیر علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر تھی 40 سال۔ آپ کی عمر تھی 40 سال، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک فرزند تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک فرزند تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 20 سال کی ہوئی اس وقت وہ پیدا ہوئے۔ جب عزیر علیہ السلام 20 سال کے تھے تب ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اب 40 سال کی عمر کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ پھر 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی۔ تو 40 سال کی عمر میں حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال ہوا، 100 سال گزر گئے۔ پھر جب دوبارہ زندہ ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال ہی تھی۔ کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور یہ جو فرزند تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس دنیا میں، ان کی زندگی کنٹینیو ہوئی، اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو ان کی عمر تھی 120 سال۔ باپ کی عمر کم، بیٹے کی عمر زیادہ اس دنیا کے لحاظ سے۔ باپ کی عمر 40 سال، بیٹا 120 سال۔ باپ جوانی کے عالم میں ہے، بیٹا 120 سال کا پیرانہ سالی کے عالم میں ہے۔ اور اس بیٹے کو بیٹا ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اس حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے کی عمر تھی 90 سال۔ 90 سال۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ کے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بیمار ہوں، مجھے شفا کیسے ملے گی؟ ارے عزیر علیہ السلام کو اس نے موت دے کر کیا کیا؟ 100 سال کے بعد زندگی دے دی۔ گدھے کو مار دیا پھر زندگی دے دی، اور ان کے کھانے کو جوں کا توں رکھا۔ تو اللہ، اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج میں صحت مند ہوں، کل کیا ہو جاؤں گا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ اللہ سے بولو مولا اس صحت کو برقرار رکھو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا، جو پانی تھا، وہ 100 سال کے بعد بھی جوں کا توں رہا۔ تو اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس سے دعا کرتے رہو، مولا تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو برقرار رکھ، زوال سے بچا، اور جو تو اور مجھے مستقبل میں ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر الجھن سے محفوظ و معمون رکھ۔ تو بہت وقت ہو گیا، آج کے اس ہماری تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اسباب کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا سبب، کس سبب سے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے توشے کو، ان کے کھانے کو، پانی کو کیسے بچایا؟ بس اس کی قدرت سے۔ وہ جوں کے توں تھے، وہاں فریج نہیں تھا،